مائی کہنے لگی میں سونی شکل والے جدو میری شادی ہوئی میں مکے آئی ساری زندگی مکے گزر گئی انہوں سنیا مکے کے جادوگری آگی آئے مائی کہنے لگی میں سنیا ایڈا سونا ہے انہوں بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے نے کہنے لگی سنیا ایڈا میٹھا بول دائے گلہ گلہ جی پترہ تو کلمے پڑھا لیں دے مائی کہنے لگی میں سنے ہیں بڑے بڑے قبیلیاں دے سردار دے بوئے دا پانی بھر دینے مائی کہنے لگی میں ڈر دیا مکہ چھڑ کے پیکے ٹر چلی کدرے بڑھے بارے میرے متھے نہ لگ جائے میں آخری عمرے کتھے اپنے بتانو چھڑ دے واؤں اپنے باپ دادے دا دین کی میں چھڑ دے واؤں میں مکہ چھڑ کی ٹر چلی ادھر گلہ کر دیا مائی دا پینڈے آیا نبی کریم مائی دا دروازے تے گٹھڑی رکھ کے ٹر پہ مائی آواز دے کے کہنے لگی بے سونیا ٹھہر جاؤ بے کسے جنگی ماں دا پتر لگنا کہنے لگی وے جان دے دس جا ہندے کونو مڑ کے فرمایا اماں جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑے آئی اسی ہوئی محمد ہونے نبی کریم علیہ السلام نے چند نوجوان کٹھے کیتے تھے حضور نے مکے چے ایک انجمن بنا لی ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا لی نوجوانوں نے کٹھے کر کے فرمایا آؤ مکے دے حالات درست کریے آؤ امیران کو لوگ غریبان دی دولت لے کے غریبان واپس کریے نبی کریم علیہ السلام نوجوانوں نے لے کے نہ تے کوہ صفا تے بیٹھے صفا پہاڑی تے آپ میٹنگ فرما رہے تو دی صدارت کر رہے اچانک ایک اراش قبیلے دا اراشی ایک پینڈو پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا تے انہیں نیچے کعبے والے کیا تے کعبے والے کے کہنے لگا کعبے والے میں تیرے مکے چو ڈھونڈا جا رہا میں غریب دی پورے شہر چ کسے سنی کوئی نہیں یہ آواز جدو نبی کریم دے کرنا چ پئی نا اجے یہ یاد رکھو نبی پاک دی عمر مبارک 14 یا 15 سال ہے تے میرے نبی دا کردار ویکھو یار تسا کدے کردار مصطفیٰ تے غور کیتا ہے کہ انسان ہوا چ اڑ کے بھی وکھا دے بنا سارا زمانہ انسان دی عظمت نو تسلیم کردہ ہوئے پر دو لوگوں دی عظمت نو جلدی نہیں مان دے ایک بیوی تے ایک بچپن دا لنگوٹیا یار بندہ ہواچ بھی اڑ کے وکھا دے بنا تے بیوی کھندی ڈینگا ڈینگا اڑ دا سی بندہ ہواچ اڑ کے بھی وکھا دے بے تے یار پتہ کی کہندہ ہے میں نے پتہ ہے تیرا وہ ماں نہیں توڑ دیندہ ہے کیونکہ بیوی تے بچپن دے یار نو پتہ ہوندہ کہ انسان چو خوبیاں کینے تے خامیاں کینے وہ انسان دیاں خوبیاں دے نال خامیاں بھی جان دینے اس واسطے کہ وہ کہندے نہیں کہ ڈینگا ڈینگا اڑدا سہے میں نے پتہ ہے تیرا پر جدو آئی نا کملی والے دیواری تے میرے نبی نے جدو نبوت دا اعلان کیتا نا تے سرکار دا عورتوں جو سب تو پہلے کلمہ محمد دی بیوی خدیجہ نے پڑھیا تے مردہ جو سب تو پہلے کلمہ محمد دے بچپن دے یار ابو بکر صدیق نے پڑھیا سے ویکھ میرے نبی دے کردار دی عظمت بیوی تے یار تے من دے ہی نہیں اتھے سارے تو پہلے منیاں ہی بیوی نے تے یار نے ویکھ میرے نبی دا کردار کتنا حسین ہے میں دا ترجمہ بھی کریا کرنا جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی نعرہ تکبیر سبھی ہاتھ اٹھا لے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
پینڈو نے جدو جملہ بولیا نا کہ تیرے پورے مکے چ ربا میری کسے سونی نہیں تے نبی پاک دے قریب گئے تے حضور دے کانے چ فرمان لگے جدی کوئی نہ سنے او دیا میں سننا تو میں نے سنا اس پینڈو نے جدو حضور دا رخ انور ویکھیا تو دل کرے میں سارے دکھڑے سنا دے وہاں کہنے لگا جی میں بڑے بڑے چودھریاں دیاں سفارشاں ڈالی ہیں میرا کام نہیں بنیا میں روندہ مکے چ جا رہا تے میں رب نہ شکوہ کر رہا کہ ربا تیرے مکے شہر چ میری کسے نہیں سنی نبی کریم علیہ السلام نے انہوں تسلی دے کے تو حضور نے فرمایا میں انہوں گل سنا مسئلہ کیے کیوں پریشان جا رہے ہیں اس پینڈو نے جدو حضور دا اے والا انداز ویکھیا نا تے کہنے لگا کہ جدو میری شادی ہوئی تے اللہ میں نو بیٹی عطا کی تے میں نو اپنی بیٹی نہ بڑا پیار سی ادھر اللہ نے میری اونٹنی نو بھی بچہ دیتا تے میں بیٹی بھی پالدا رہا تے اونٹ بھی پالدا رہا خیال ایسی جدو بیٹی جوان ہوئے گی اونٹ بھی جوان ہو جائے گا تے اونٹ بیچ کے پھر بیٹی دی شادی کر دے گا ہن بیٹی جوان ہوگی اونٹ بیچن مکے دی منڈی وچ آیا ایک چودھری مکے دا اونٹ لے کے چلا گیا پیسے نہیں دے رہا ادھر بیٹی دی رخصتی دا ویلا آ گیا چودھری پیسے نہیں دیندا سارے قبیلیاں دے سرداراں نو آکھے کو میری سفارش کرو مندا ہی کوئی نہیں او دے سامنے ٹھہردا کوئی نہیں حضور نے فرمایا اس چودھری دا نام کیے کہنے لگا او دا نام ہے لوگوں نو ابو الحکم کہندے نے نام او دا عمر بن ہشام ہے نبی پاک فرمان لگے لوگ کہندے ہونگے نو ابو الحکم میں محمد نو ابو جہل کہنا ماں لوگ نو کہندے نے ابو الحکم حکمت دا باپ دنائی دا باپ سیانت دا باپ پر میرے نبی نے پتہ کی فرمایا حضور نے فرمایا او ابو جہل ہے او جہالت دا باپ تے جاہلان دا باپ ہے ہن تسی پوچھو گے آسی صاحب زمانہ انہوں ایڈا سیانہ کہندہ سی او بزرگ بندے انہوں چھوٹا حالہ نوجوان سی پر انہوں بزرگ اپنی وچ بٹھا کے تو پرے دے فیصلے کروان دے سن کیوں کہندے سن ابو الحکم میں بڑا سیانہ ہے پر میرے نبی فرمایا اے ابو جہل ہے اے جہالت دا باپ ہے پتہ وجہ کی ہے جتنا بھی پڑھے ہوئے جنہوں کملی والے دے سمجھنا نہ آوے سبحان اللہ میں اور وضاحت کر دے او پہاڑ دی چوٹی تے نا مکے وچ ابو جہل دے دورج صفوان بن امیہ تے ابو سفیان جے کلمہ نہیں پڑھیا تے پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے اچانک ایک دوجے نو کونی مار کے کہنے لگے او نیچے ویکھ نیچے کی ویخ دینے ایک ہرنی پی دوڑ دیئے تے پیچھے بگیاڑ لگیا ہے ہرنی ڈر کے حرم کعبہ چ داخل ہو گئی مگر جدو حرم دی حد شروع ہوئی تے بگیاڑ انج رک گیا جی میں کسے زنجیر پا کے رکے آئی ابو سفیان صفوانو کونی مار کے کہنے لگا کتنا سیانہ بگیاڑ ہے یار انہوں حرم دی حد دا پتہ ہے انہوں حرم دے ادب دا پتہ ہے کہ من دخلہو کنا آمنا جڑا حرم چا داخل ہو جائے او امن چاہ جاندہ ہے اتھے شکار منائے تے اس بگیاڑ نو پتہ ہے کہ اتھے شکار نہیں کرنا انہوں حرم دی حد دا بھی پتہ ہے حرم دے ادب دا بھی پتہ ہے بڑا سیانہ بگیاڑ ہے تے بگیاڑ مڑ کے پہاڑ وال ویکھ کے کہنے لگا مینوں تے بگیاڑ ہو کے حرم دا پتہ ہے تینوں بندہ ہو کے جے محمد دا پتہ ہی نہیں لگا اونا انسانہ نہ لو جانوری چنگے جنہاں نو کملی والے دا پتہ لگ گیا کہ انسان کتنے بھی عربی بولدا ہوئے او یار ابو جال عربی سے انہوں محمد دی سمجھ نہ آئی بلال نو حبشی ہو کے یار دی سمجھ آ گئی پتہ لگ گیا کہ اصل حکمت والا ہوئے جنہوں کملی والے دی سمجھ آ جائے جنہوں کملی والے دی سمجھ آئے تے کتاباں دا ڈھیر بھی لا دئیے تے کتے لاد دئیے تے گھدا تے کھوتا کوئی عالم تے نہیں نہ بن جاندہ ایدہ مطلب ہویا کہ کتاباں دے علم نال بندہ عالم نہیں بندہ عالم ہوئے جنہوں کملی والے دی سمجھ آ جاؤے جنہوں کملی والے دی عظمت دی سمجھ آ جائے میرے نبی نے فرمایا او ابو الحکم نہیں او ابو جہل اور آسان سمجھا دے ماں ایک دیوار تے کالا رنگ ہوئے تے ایک تے سفید ہوئے تے اندھیرا کر دیو پتہ لگے گا کالی دیوار کیڑی تے سفید کیڑی نہیں نا تے جے نور چمکے روشنی کرو پتہ لگ دے آ کالا ہے آ چٹا ہے ابو جہل بھی اتھے ہی وسدا سی تے ابو بکر بھی اتھے ہی وسدا سی پر کفر دا اندھیرا سی نا تے پتہ نہیں سی لگدا کہ ابو جہل کیڑا ہے تے ابو بکر کیڑا ہے قد جاءکم من اللہ نور محمد دا نور چمکیا تے پتہ لگا ابو لہب باروں گورا ہے اندروں کالا ہے بلال باروں کالا ہے اندروں گورا ہے
محمد دے نور نے دسیا کملی والے دا نور چمکیا تے لوگاں تے واضح ہو گیا کہ اندروں گورا کیڑا ہے ٹھیک کیڑا ہے رب دے قرب دے قابل کون ہے تو گرامی قدر حضرات میرے آقا نے فرمایا او ابو الحکم نہیں او ابو جہل ہے آمد ان پیسے لے کے دیواں سارے نوجوان نال لے نبی پاک ابو جہل دے دروازے تے گئے دروازہ کھڑکایا ابو جال نیند دے خمارے چ باہر آیا تے نبی پاک وال ویکھیا تے اکھیاں مل دے تے کہن لگا امین کدھر آئیو سبحان اللہ لفظ کی بولیا امین میرے نبی نو بچپن تو لوگ محمد نہیں صادق تے امین کہن دے سن کہن لگا امین کدھر آئیو وہ ایسا امین ہے ایسا امین ہے ایسا امین ہے کہ رب قرآن چا کہندہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اللہ فرماندہ میں نے اس مکہ امین شہر دی قسم ہے وہ یار اتھے رب دا ایک امین وسد ہے صرف ایک امین وسد ہے پر اس امین رب نے اتنا پیار ہے کہ رب نے پورے شہر دا نام ہی امین رکھ دیتا ہے تو اللہ فرمایا میں نے اس امین شہر دی قسم ہے کیوں اتھے رب دا ایک امین وسد آئے ابو جال کہہ لگا امین کدھر آئے نبی کریم نے انہوں کوئی جواب نہیں دیتا اپنی کانڈ دے پیچھو پینڈوں نے نکال کے نا کہ حضور نے سامنے کھڑا کیتا ابو جال دا رنگ اڑ گیا نبی کریم نے فرمایا اے دیکھو اونٹ خریدے سبحان اللہ فرمایا پیسے دیتے دینے کے نہیں فرمایا لے آؤ ان تسی پوچھو گے آسی صاحب ایک ہی ہے تے انہوں اعلیٰ حضرت دی زبان چکواں تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اور جنہاں نے بڑا مان سینا کے ساڑھے ورگی تے عربی بول دے کوئی نہیں کملی والے آئے تھے اللہ فرمایا بڑا مان جنہ بولیاں تھے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثلہ اللہ فرمایا بڑا مان جو بولیاں تھے کوئی ایک کہتے ہیں جی صورت لے آؤ جڑی بولے تے قرآن دی صورت بنے پھر کون بولے پھر محمد دے سامنے کون بولے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں نوجوانوں جڑے پہلے ابو جہل پیسے لے کے آیا نبی کریم نے پیسے لے کے پینڈوں نو پکڑا دیتے ہیں پینڈوں نالے پیسے لئی جاندہ ہے نالے مکہ دیاں گلیاں جا پڑھدا جاندہ ہے کہندہ حوصلے موڑیاں دے بداوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا حوصلے موڑیاں دے بداوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا نیر غاراں چجاؤ کے پکاوے پیا جنو عرشاں بے رب نے بلاوے کھیا حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا تسی نہیں بولے یار سبحان اللہ ایڈی تھکی سبحان اللہ دا میں گا کی نہیں ہوں بھائی ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرے جو بیٹھا سرفراز صاحب کو لنگر شنگر ہے نا لیکن ہے میں نے سچی دے سے ہون سبحان اللہ باندھی کہ نہیں جڑا کملی والے دے لنگر تے پلیا او بولے سبحان اللہ جدی امی نے دس کے بھیجا پترہ میں تے تنوں پالے کملی والے دے صدقیاں تے بے او بولے سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جو لوگ پوچھن گلے نکی ہویا کہ کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا واہ مدینے دے حوالیہ تیری عظمت و صدقے حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا ایک دن نا حضرت ابو ذر غفاری اپنے قبیلے غفار دے چودری نبی پاک دے صحابی بڑے لاڈلے صحابی ان عدیت حضرت بلال حبشی دینا گرم گرمی ہو گئے ہن او چودری بلال غلام
گرما گرمی دونوں دی ہو گئی تے حضرت ابو ذر غفاری حضرت بلال نو جھڑک مار دیتی تے جھڑک مار کے کہنے لگے چپ کرو اے کالیا، چپ کرو اے کالیا۔ اتنا آپ نے فرمایا تے حضرت بلال حبشی تڑپ کے کہنے لگے میں دسنا نا کملی والے نو، رو کے اٹھے تھے آ کے نبی پاک کو بیٹھ کے روئی جا رہے۔ حضور نے فرمایا بلال کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اج میں ابو ذر غفاری کالا آکھے آئے، آئے میرے نبی دے تیور بدل گئے۔ تائیوں خطبہ حجت الوداع دے موقع تے میرے نبی نے فرمایا سی کسے کالے نو کسے گورے تے، کسے گورے نو کسے کالے تے، کسے عربی نو کسے عجمی تے، کسے عجمی نو کسے عربی تے، کوئی فقیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا فضیلت دا بنیاد تقوی ہے۔ سبحان اللہ! جڑا جنہ متقی رب دی بارگاہ چ انہاں ہی مقبول ہے، پاویں او کالا ہوئے، پاویں او گورا ہوئے، پاویں او بگا ہوئے، پاویں او چٹا ہوئے، پاویں او امام ہوئے تے پاویں او غلام ہوئے۔ جڑا تقوی والا ہے اوہی متقی تے پرہیزگار ہے، اوہی اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہے۔ میرے ملت دے نوجوانوں جدو کالا آکھیا نا، ایک دن ایک صحابی نے دوسرے نو غصے وچ آکھیا چپ کرو کالی ماں دے پترا۔ میرے نبی تڑپ گئے۔ حضور نے فرمایا خبردار کو کسے دی ماں نو کالا نہ آکھے، نہیں تے محمد وال ویکھ لو میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں تے ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں۔ فرمایا خبردار کو کسے دی ماں نو کالا نہ آکھے۔ اج بلال نو کالا آکھیا تے میرے نبی تڑپ گئے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا ذرا ابو ذر غفاری نو۔ ابو ذر غفاری نو کسے جا کے دسیا حضور بڑے جلال اتنے تے تینوں بلا رہے۔ آپ سمجھ گئے مسجد نبی دے دروازے چاہے تو دوروں ہی ہاتھ جوڑ لے تے عرض کر دینے یا رسول اللہ تو تیرا رب میں نو معاف کر دے تے بلال نو میں آپ پہ راضی کر لینا۔ نبی پاک جلالچ فرمایا ابو ذر تیرے چو اجے دور جاہلیتیاں آکھڑا نہیں گئیاں۔ حضرت ابو ذر غفاری او مدینہ دے چوک چ جا کے زمین تے لیٹ گئے، لوگ کٹھے ہو گئے تے آپ رو رو کے فرماتے نے جاؤ کوئی بلال نو بلا کے لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی آئے تھے، حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے بلال اے ذرا اپنا پیر میرے چہرے تے رکھ یار میری آکڑ ٹوٹ جائے۔ بلال نے توڑ کے آکے تے بازووں تو پکڑ کے اٹھا کے ابو ذر غفاری نو سینے لایا تے اتھے بوسا دے کے فرماتے نے نا نا اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جنہیں میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے۔ حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا تے آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا۔ میں نو امیر حمزہ کہہ رہے ہو واقعہ سنائے ہو یاد دیو مائی جڑی سویر دی گٹھڑی لے کے بیٹھ گئی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے انہاں دوہاں پیو پترا کہنا جمعے چینی سبحان اللہ کروان دے ساڑھے بندے توڑے کل بولے ہی نہیں، روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ انسان کل کوٹھی بھی ہوئے، کار بھی ہوئے، وفادار بیوی بھی ہوئے، انسان دے کل با ادب اولاد بھی ہوئے، سب کچھ ہوئے، پر دل چو سکون نہ ہوئے تو کس کام کوٹھی تے کار تے ہوئے ککھاں دی کلی پر ہوئے سکون پھر وہ کلی بھی محل لگ دیئے۔ تو یہ دا مطلب ہے کہ سکون بہت بڑی دولت ہے۔ اسی سارے تھے صرف سکون قلب واسطے آئیں کہ آؤ حضور دا ذکر کریے تے اپنے دلہ دے اطمینان تے سکون دا سامان کریے۔ ملک سرفراز صاحب انہ دے صاحبزادہ امیر حمزہ میرے نال بڑی محبت کر دینے سارے اہل خانہ عرصہ دراز تو ماشاءاللہ میرے کل جمعہ پڑھ دن اور جمعے دے اندر بھی انہ دیا محبتاں دا میرے نال یہی حساب ہوندہ ہے انجی پھولاں دیاں پتیاں اور ضرور بھی ضرور ہر جمعہ المبارک نو انہ نے گلاب دے پھولاں دے ہار لے کے جانے ہوندے بے شمار ساری محبتاں دا اظہار کر دینے۔ یہ محبتاں اصل چ میرے نال نہیں، محبت اصل چ ذکر رسول نالے وہ جیڑا کرے وہی سونا پیا لگدا ہے، جیڑا حضور دا ذکر کرے سانو سنیاں نو دے نال ہی پیار ہو جاندا ہے۔ تو انہاں دی محبتاں دا میں مقروض ہاں، اللہ تعالیٰ انہاں نو بہترین اجر عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات اے وزیر آباد تو بھی دو ساڑھے بابے ہر محفل وچ پہنچ دینے ماشاءاللہ اے بھی تشریف لے کے آئے۔ زبیر صاحب بھی ماشاءاللہ عدالت گڑا تو او پیچھے محمد اکریا ماجد صاحب ماشاءاللہ اپنا قافلہ لے کے تشریف لے، اللہ سب دا انہاں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی میں آیت مبارکہ دا جز پڑھیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا رسول اللہ وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حیات پاک کتنی پاکیزہ زندگی ہے، کتنی کامل زندگی ہے کہ اللہ فرما رہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تے جتنو زندگی گزارن دا ڈھاب تے ڈھنگ نہ آوے تے میرے یار دی زندگی پڑھ لے،
زندگی دا جڑا لمحہ تہاڈے تے مشکل گزرے کہ تانوں طریقہ نہ آوے میں اس لمحے نو کیویں گزاراں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چو لمحہ تلاش کرو، جویں میرے آقا نے گزاریا اون جو اس لمحے نو گزار لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ بادشاہ دی زندگی بادشاہ واسطے نمونہ ہے، فقیر دی زندگی فقیر واسطے نمونہ ہے، امیر دی زندگی چ غریب واسطے کوئی نمونہ نہیں، غریب دی زندگی چ امیر واسطے کوئی نمونہ نہیں۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نبی نے، مگر آپ بادشاہ بھی نے، کہ جتھو سورج جتھو طلوع ہوندہ جتھے جا کے غروب ہوندہ پوری کائنات شہنشاہ، آپ دی زندگی چ اگر کوئی عابد امتی فقر تلاش کرے، فقیری تلاش کرے تو نہیں ملے گی۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے، مگر آپ نے شادی نہیں کی تھی، تجرد دی زندگی گزاری۔ عیسیٰ علیہ السلام دا کوئی امتی اپنے نبی دی زندگی چوں شادی شدہ زندگی دا نمونہ تلاش کرے تو نہیں ملے گا۔ مگر جدو کملی والے دی باری آئی تھی اللہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا ایک میرے یار دی زندگی تو ہاڑے سارے واسطے نمونہ ہے۔ یا اللہ ایک زندگی سارے واسطے نمونہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی فیکٹری آنر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی دہاڑی دار ہے، ایک زندگی سارے واسطے کس طرح نمونہ؟ فرمایا جو کسے دا پتر ہیں تے حضرت عبداللہ تے حضرت آمینہ دے سلال دی زندگی دا مطالعہ کر، اگر کسے دا شوہر ہیں انہاں 11 بیویاں دے شوہر نامدار دی زندگی دا مطالعہ کر، اگر تیری زندگی باپ دے روپ وچ گزر رہی ہے انہاں 4 بیٹیاں تے 3 بیٹیاں دے بابا جان دی زندگی دا مطالعہ کر، جے تو کسے دا مالک ہیں تے پھر حضرت بلال حبشی دے مالک دی زندگی دا مطالعہ کر، جے تیرو امیر ہیں اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے فرمایا کہ میں اشارہ کراں کہ پہاڑ سونا بن کے محمد دے نال نال ٹریا کرن۔ اور اگر تو غریب ہیں اس رسول دی زندگی دا مطالعہ کر جس رسول نے ساری زندگی ایک دن بھی تے ایک وقت بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا، جس رسول دے گھر لگاتار 3 دن ساری زندگی کدے چولہا نہیں جلیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام دی حیات طیبہ دا نمونہ ہے۔ تائیوں اب عائشہ فرما دیا کہ میں حجرے جو بے کے چرخہ پہ کرتا تو میرے سامنے بے کے حضور اپنی نالین پاک نو ٹانکے لگا رہے، اما عائشہ رو رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی؟ تے عرض کی حضور تسی تے خدا دے عرشاں دے پرونے ہو، تے خدا دے عرشاں تے سانے جوڑیاں جان والے آ، جتی مبارک نو ٹانکے آپ کیوں لگا رہے ہو؟ حضور نے فرمایا عائشہ جے کل نو کوئی بادشاہ کہے کہ میں ممبر تے بے کے بادشاہی کرنے والے رسول دی سنت پہ ادا کرنا تے او سڑک دے کنارے بے کے جتیاں گنڈن والا موچی بھی اٹھ کے آکھے ماں بھی محمد دی سنتی پہ ادا کرنا۔ فرمایا میں تگڑیاں دا بھی رسولاں تے ماڑیاں دا بھی رسولاں۔ تو رسول اللہ دی زندگی چ ہر انسان واسطے نمونہ ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ فقیر ہے، سرکار دی زندگی چ ہر ایک واسطے نمونہ ہے۔ 1,24,000 نبی آئے پر اللہ نے کسے نبی دی زندگی دی قسم نہیں چکی، حالانکہ وہ بھی زندگیاں پاکیزہ نے، پر جدو آئی نا کملی والے دیواری پڑھا قرآن، اللہ نے رجا فرمایا لَعَمُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے منو تیری زندگی دی قسم ہے، اے ماداغ دنینا والے منو تیری عمر مبارک دی قسم ہے۔ ادھا ترجمہ حضرت گولڑے دے تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ نے جب فرمایا آپ فرماتے نے کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی، اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی، تے کوئی مثل نہ ڈھولنے دی، اے کوئی مثل نہ ڈھولنے دیو، کوئی مثل نہ ڈھولنے دی، بدعا واللیل اذا سجا، کوئی مثل نہ ڈھولنے دی، یا ایوہ النبی
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کوئی مثل نہ ڈولنے دی، کوئی مثل نہ ڈولنے دی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کوئی مثل نہ ڈولنے دی، کوئی مثل نہ ڈولنے دی، ما زاغل بصر وما طغى، کوئی مثل نہ ڈولنے دی، کوئی مثل نہ ڈولنے دی، علم نشرح لک صدرک، کوئی مثل نہ ڈولنے دی، کوئی مثل نہ ڈولنے دی، ورفعنا لک ذکرک، کوئی مثل نہ ڈولنے دی، کوئی مثل نہ ڈھولنے دی، اے چپ کر میرے علی، اتھے جانیوں بولنے دی، اے چپ کر میرے علی، اتھے جانیوں بولنے دی۔ زندہ باد میری ملت، زندہ باد میری ملت دے نوجوانوں، ایسی پاکیزہ زندگی کے رب آپ قسم کھاوے ہو دی چڑھ دی جوانی دی، سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ جوانی۔ میں نو امیر حمزہ کہہ رہے سی او واقعہ ضرور سنایا جی، میں او بھی سنا کے جاؤں گا۔ جدو حضور علیہ السلام دی عمر مبارک تقریباً 14 15 16 17 سال ہوئی نا، اس عمر دے درمیان نبی کریم علیہ السلام نے غور کیتا کہ مکہ جو کوئی باضابطہ حکومت نہیں، کوئی قانون نہیں، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی گورنر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے، یعنی کوئی باضابطہ حکومت نہیں، کوئی قانون نہیں، ایک کوئی قانون ہے جس کی لاٹھی اس کی بینس، یعنی کہ جڑا ڈنڈے سوٹے والا ہے او دا ہی قانون ہے، امیر بہت امیر ہے، غریب بہت غریب ہے، امیر غریباں دا استحصال کر رہے، انہاں دا مال کھا رہے۔ عمر رحیم یار خان گیا تو میں کہا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھنے لگ پیا روند کی ہوندا ہے، تو توانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو، تو لہذا روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ او مائی جڑی گٹھڑی بنا کے صبح دی بیٹھی جڑا گزرے انہوں آکھے وے پتر اے مائی دی گٹھڑی چکاویں، جڑا گزرے مکہ دیاں اجاڑ تے جاہل قوماں، جڑا گزرے مائی والو گھوری پا کے ویکھ کے گزر جائے۔ شام ہوگی تے کسے گٹھڑی نہ چکائی، گٹھڑی بڑی وزنی سی، مائی شام نہ کوس رہی تے مائی آکھے کتنے بھیڑے ہو، وے سویر دی بیٹھیاں تے کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی۔ اچانک مائی دی نگاہ اٹھی تے مائی نے ویکھیا مکہ دی گلی دا او موڑ تے ایک سونے جے موڑ مڑیا۔ مائی دی نگاہ جدو چہرہ انور تے پئینا تے مائی پکار کے کہنے لگی وے سونیاں سبحان اللہ، وے او بولے جنہوں لگ دا وے جنہوں لگ دا ایک باری اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کر کے آکھے وے سونیاں وے، اے نہ کوئی آکھے اور آسی صاحب کولوی جملہ بنا لیا، نہیں نہیں، میں قسم ممبر والے رسول دی جی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پہندی سی نا، او تے لباں چو جڑا پہلا جملہ نکل دا سی، وہ جملہ اے ہون دا سی لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو، وہ سونیاں جڑا ویک دانو کہنا پہندہ ما رأیتو شیئن احسن من رسول اللہ، وے جڑا ویک دانو کہنا پہندہ کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی، وے جڑا ویک دانو کہنا پہندہ ان وجہہو لیسا بوجہ الکذاب، وے جڑا ویک دانو کہنا پہندہ ہے کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی، وے جڑا ویک دانو کہنا پہندہ ہے ما رأیتو شیئن احسن من رسول اللہ، وے میں دا ترجمہ جے کرنا یوں تو سارے نبی
محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے پڑھتے میں کلیاں چھڑے تسی نہیں بولے پر میرا دل کردہ تسی خالی نہ جائیو میں کہنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری جدو میں کہنا تیری جنہوں حضور سونے لگ دے نو ہاتھ چکے نعرہ مار کے کبھے کیا بات ہے سرور انبیاء تیری وے ساڑیا ڈھولنا تیری وے ساڑیا مائیا تیری وے ساڑیا سونیا تیری ہون میں پڑھا جے دوبارہ جے پڑھو گے میرے نہ رل کے بھائی اب بندے تھوڑے بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ میں دوبارہ ادھا ترجمہ کرنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری پھر بولے تیری ایک مائی حضرت یوسف نو بیکھ لیا تے کندے تے ہاتھ رکھ کے کندی ہے تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے بنایا ہے حضرت یوسف کہنے لگے اماں تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے لکھاں یوسف پھول جاؤں یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں حسن یوسف حسن محمد دی زکاة تو سا میرا جملہ ضائع کر چھڑے آیا حسن یوسف حسن محمد دی رب نے زکاة کٹی ہے تے جو یوسف نو ویکھن والے دا حال ہوندہ رہا تو سو محمد نو ویکھن والے دا کی حال ہوندہ ہوئے گا مائی کہنے لگی وے جے ایک ہندی شاعر دی زبان چکواؤں تے ہندی شاعر بول کے کہندہ ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دن اجازت ہوئے دے دا ترجمہ میاں محمد بخش کل کراما پنجابی دا سان جا ترجمہ ایک باری اچھی سبحان اللہ بولو سارے بھائی عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں کالے کنڈل ازلفیں مہیدیں جان چھلیں ان کیڑا اکھ نلے اکھیں ملا محمد دل اٹھ کھڑیا دل میرا اے تو سلطان حسن دی نگری را
آج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا ہوں تے ترس کری کچھ میرا تو سلطان حسن دی نگری اے حسن دی نگری دیا سلطانہ مائی بے کے کہنے لگی وے سونیا وے آج بولو گے تے گا لگے ٹورے گی وے سونیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا او سچے ہی رب نے توڑ دیتا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی او ایک کوئی بنایا بس او دے ورگا بھی رب کوئی نہیں بنایا اتنے نوجوان بیٹھے ہو غور کر کے بیخ لو مسلم بیجا بیٹھو اتنے بیٹھے ہو کدے غور کرو اے ویکھو ایک دی شکل دوسرے نال نہیں مل دی دوسرے دی تیسرے نال تیسرے دی چوتھے نال چوتھے دی پنجویں نال شکل نہیں مل دی حالن نک بھی سارے دے ایک جگہ اکھیاں بھی ایک جگہ نے رخسار بھی سب دے ایک جگہ نے ہونٹ بھی سب دے ایک جگہ نے ٹھوڑی بھی سب دی ایک جگہ ہے پیشانی اے پلکاں اے بھواں سب کچھ ایک جگہ ہے اللہ نے جگہ بھی کسی دی چینج نہیں کی تھی ارباں شکلاں بنا دی تھیاں ارباں موجود نے کھرباں جیونے نے پر ایسا مصور ہے ایک نو دوجے ورگا نہیں بناندا میں نے سچی دسیو سیال کوٹیوں میں آنے پورے والے ہو جڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناوندا انہیں یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا وہی وہ تو لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناندا یار انہیں کدو لوکاں ورگا بنایا ہوئے گا اتنا حسین بنا دیتا کہ ہر ویکھن والے کہندا وے سونیاں بس ہون میرے آقا علیہ السلام قریب آئے تو مائی کہنے لگی اے گٹھڑی چکائے ہو میرے نبی نے گٹھڑی اٹھا کے نا بڑی وزنی گٹھڑی سی پر حضور دے سامنے کہا وزن لو انزلنا حاضر القرآن علی جبل اللہ رأیتہو خاشیم متصدیم من خشیت اللہ وہی دا اتنا بوجھ کے رب فرما دا میں پہاڑ تے قرآن نازل کردہ نا اور ریزہ ہو جاندہ تے جے پہاڑ ریزہ ہوندہ سی تے جدو محمد دے دل تے نازل ہوندہ ہوئے گا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں وہ جدے دو جہاں دا پار چکیا جس رسول عربی نے میرے آقا نے وہ گٹھڑی اٹھائی تے اس طرح کر کے نا تے مائی دے سر تے نہیں اپنے سر تے سبحان اللہ رکھ کے تے حضور نے فرمایا اماں جی کتھے جانا ہے مائی کہنے لگی نہیں تسی میں نو چکا دیو میں چلی جاواں گی جی میں نو چکا دیو مسکرا کے فرمایا اماں جی اساں کدے راہ چ نہیں چھڈیا سبحان اللہ اسی توڑ چھڑ کے انہیں اے حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ اے تسی پنجاب دے مغرب والے پاسے جاؤ نا تے ادھر پھر سواگ شریف ایک بہت بڑا آستان ہے اتھے حضرت پیر حسن نقشبندی رحمت اللہ علیہ المرو پیر سواگ آپ دے قریب ایک برات گزری ہندوان دی تو نہ کہا بابا جی اسی رستہ بھول گیا راہ وکھائیو فرمایا کتھے جانا ہے انہاں دے علاقے چک جگہ کروڑ کہنے لگے بابا جی کروڑ جانا ہے تے پیر سواگ فرمان لگے کروڑ جانا جے کہ توڑ چھاڑا وہاں انہاں کہا بابا جی توڑ ہی چھاڑو باجوہ جی نے فرمایا اکھیاں بند کرو نہ اکھیاں بند کی تھی کہا بڑا عجیب بابا ہے اکھیاں بند کر کے راہ وکھاندا ہے آپ نے فرمایا اکھیاں بند کرو انہاں ہندوان نے اکھیاں بند کی تھیاں بابے نے اللہ دی ضرب لگا کے فرمایا اکھیاں کھولو انہاں اکھیاں کھولیاں تو سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے انہاں کہا بابا جی ایسا ایتھے تے نہیں سی جانا فرمایا میں بس انہاں نو جاننا کوئی ادھر تے غلام توڑ چھڑ کے ہوندے نے مائی کہنے لگی میں ٹوڑ جاؤں گی حضور نے فرمایا مجھے اساں کدے راہ چ نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں انہاں سا ذمہ داری لا لی ہن اسی چھوڑ کے آنے ہاں کتھے جانا ہے مائی کہنے لگی اے مکے دے نال ہی میرا پیکیاں دا گاؤں ہے جی اوتھے جانا ہے اور نوجوانوں میرے نبی اگے تے مائی پیچھے نا میرے نبی دی ٹور ویکھی جاوے تے قربان تھی وے
تے آکھے قد سرو جے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدروں ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے کیا ہو دی ٹورے اے میں تے تسی ٹریے نا تے اور زمین تنگ پہ جائے پر جدو کملی والا ٹردا تے انج لگ جائے جویں زمین محمد دی تلی نو چوم کے چک کے آپ اگے رکھ دی تے دھرتی ناز کر دی تے میرے کتے کملی والا پہ ٹر دے کون ہے تے بالی اگے کے ٹرے نا جتھے ماہی پب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہن ٹرے نا تے مائی دے نال رستے چ گلاں پہ حضور نے شروع کیتیاں تے نبی پاک نے فرمایا اما جی اے کتھے چلے ہو کئی تساں مائیاں بابے ویکھے ہون گے او بیچارے سارا دن کنیاں بیٹھے رہندے نے کو پوچھدو ہی نہیں تے جے کوئی پوچھ ہی لے پھر او شروع کر دیندے نے شروع تو شروع ہے نا پھر وہ گل لمبی ہو جاندی ہے لمبی گل ہو جاندی میرے نبی نے بس اتنا ہی پوچھا مجھے کتنے چلے ہو تے مائی ہو گئی شروع مائی شروع ہو گئی اور روایات چاہتے ہیں ایک دن حضور صحابہ نال مسجد نبی چ بیٹھے تے مدینے دی ایک پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا وہ مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے نا کملی والے نے اشارے پہ کرے سبحان اللہ کئی ملکان دے سفیر آ کے بیٹھے بڑی اہم میٹنگ ہو رہی مسجد نبی شریف دے اندر جیہ صحابہ کے بار بیٹھے کئی قبیلیاں دے سردار آئے مختلف امور تے بات چیت ہو رہی مشاورت ہو رہی پارلیمنٹ لگی ہے تے مائی پاگل تے حضور نے اشارے پہ کرے سبحان اللہ کملی والے سارا کچھ چھوڑ کے ٹر پہ فرما جی اما جی تے مائی نے اس طرح کر کے حضور دا ہاتھ پکڑے تے کہنے لگی میری گل سنو مائی ہون لویا کہ نا کملی والے نو تے مدینے دی گلی چ ٹر پئی حضور نال نال مدینے دے سارے لوگ پیچھے پیچھے مائی بھی ٹری جا رہی حضور بھی ٹری جا رہے تے مائی آکھے میری گل سنو تے نالے ٹری جائے سارا دن مائی حضور دا ہاتھ نہیں چھڑیا تے میرے نبی بھی نہیں چھڑایا حضور دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو جڑا حضور نہ مصافحہ کردا سی نا جب تک او حضور دا ہاتھ نہیں سی نہ چھوڑدا حضور نہیں سن چھوڑان دے اگلا ہی چھڑے تے چھڑے کیوں اور جنہوں کملی والا ہی چھڑ دے انہوں پھر کون پڑے گا جنہوں کملی والا ہی چھڑ دے اس واسطے حضور ہاتھ نہیں سن چھوڑان دے تو گرامی قدر حضرات مائی نے ہاتھ پھڑیا تے مائی بھی نہ چھڑے تے حضور بھی نہیں چھوڑا رہے شام ہو گئی مائی دیاں گلہ مک گئیں رات ہو گئی مائی دیاں گلہ مک گئیں مائی تھک گئی نیند آگئی نا تو رات دا ویلا تے مائی حضور نے چھڑ کے تے ٹر پئی تے میرے آقا پکار کے فرمایا اما جی کل بھی گل سنانی ہوئے نا تے مدینے دی جڑی گلی چ بلاؤ گی محمد اسے گلی چ آ جائے گا واہ مدینے دے تاجدارا میں تیرے عظمت تو صدقے جاواں تیرے کردار تو صدقے جاواں اور جدیاں کوئی نہ سنے ہوتیاں میرا ہی نبی سن دے کون ہے دے والی نے فرمایا اما جی کتھے چلے ہو مائی ہو گئی شروع مائی کہنے لگی بے سونی شکل والے جدو میری شادی ہوئی میں مکی آئی ساری زندگی مکے گزر گئی انہوں سنیا مکے کے جادوگری آگی آئے مائی کہنے لگی وے سنیا ایڈا سونا ہے انہوں بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے نے کہنے لگی سنیا ایڈا میٹھا بول دائے گلہ گلہ جی پترہ دو کلمے پڑھا لیں دے مائی کہنے لگی میں سنیا ہے بڑے بڑے قبیلیاں دے سرداروں دے بوئے دا پانی بھر دینے مائی کہنے لگی میں ڈر دیا مکہ چھڑ کے پیکے ٹر چلی کدھرے بڑھے بارے میرے متھے نہ لگ جائے میں آخری عمرے کتھے اپنے بتانوں چھڑ دے ماں اپنے باپ دادے دا دین کی میں چھڑ دے ماں میں مکہ چھڑ کی ٹری چلی ادھر گلہ کر دیا مائی دا پینڈے آیا نبی کریم مائی دا دروازے جگٹھڑی رکھ کے ٹر پہ مائی آواز دے کے کہنے لگی بے سونیا ٹھہر جاؤ بے کسے جنگی ماں دا پتر لگنا باپ دی اولاد لگنے تے کسے چنگے خاندان دا لگنا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں ادھر آئی ہیں کہنے لگی وے سونے ایک ماں دی نصیحت یاد رکھی تے سونے اس جادوگر دے متھے نہ لگ جائیں اتے آنکھیں لگے کدھرے ماں پہ نہ چھڑ دے ہوئیں اپنے باپ دادے دا دین نہ چھڑ دے ہوئیں میرے آقا مسکران دے جا رہے مائی رو کے کہنے لگی وے سونے تے جاندی واری دس جاؤ کدے ملن جی کرے کتھے آواں مڑ کے فرمایا ماں مکئی آ جایا جے
کہن لگی وے جاندے دس جا ہوندے کون مڑ کے فرمایا اما جدے تو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی ہوئی محمد ہونے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ چہرہ بدتوہا کون بولو سبحان اللہ اسی اوہی محمد انہیں میں کہہ لگی وہ سونے او تو ہیں فرمایا مجھوں میں آئیاں مائی کہہ لگی پھر مڑ واپس آ حضور آئے تھے مائی کہہ لگی گٹھری چکو تو جتھے چلے ہو منو نال لے جاؤ میرے آقا آگے 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 تھے مائی کلمہ پڑھ دی میرے نبی دے پیچھے پیچھے مڑ مکے واپس آ گئی کردار ویخ نبی پاک دا میرے آقا علیہ السلام نے اپنے حسن خلق دے نال لوگاں دے دلانو حضور علیہ السلام نے گرویدہ بنا لیا میری ملت دے نوجوانوں حضور دا چہرہ ویکھ کے بھی لوگ کلمہ پڑھ دے سن تے کردار ویکھ کے بھی کلمہ پڑھ جاندے سن ابو جال دے یار نے انہوں پوچھا سی میدان بدر وچ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ اخنس بن شریک ابو جال دا بچپن دا یار سی ہے بھی کافر ہے بھی ابو جال دا یار تے خیمے چ رات نو پوچھن لگا تیری تے محمد دی صبح جنگ ہے میں نے سچی دسی تیرا محمد دے بارے ویسے خیال کیے ابو جال کہنے لگا سویرے خیمے جو تو ہیں تے میں وہاں تیسری رب دی ذات ہے جا سچی پوچھے نا تے میں نے یہ لگتا ہے کہ میں جھوٹا وہاں محمد سچ ہے زمانے چا سب تو بڑا محمد عربی دا دشمن ابو جال ہے پر اپنے یار نو کی کہہ رہا کہ میں جھوٹا محمد سچ ہے وہ جادو وہ جڑا سر چڑھ کے بولے بلکہ میں تے یہ کہاں گا حسن تے وہ جڑا سر چڑھ کے بولے تو میرے نبی دا حسن اخلاق ویخ سر چڑھ کے بول رہا کہ دشمن جڑا سب تو بڑا ازلی دشمن میرے نبی دا وہ بھی ماندا کہ میں جھوٹا محمد ہی سچائے کوشش کرو نوجوانوں اپنی زندگیاں تے نہیں پترو بڑا لمبا واقعی پھر بال لیا توجہ ہے سارے نے وہ کہندا ہن یاد تیری دا میں دیوا بالیو یاد دا دیوا بھی بال دو بالیے تے چلیے پھر بھائی اچھا کیڑا کیڑا امی نو دس کے آیا ہے کہ اج ملک سرفراز صاحب نے محفل سجانی اتھے حضور دیاں یاداں دا دیوا بلنا ہے تے میں بھی بالن چلے ہاں او بولے سبحان اللہ تو مل کے میرے نال سارے پڑھیے یاد تیری دا دیوا بالیا یاد تیری دام دیوا بالیا یاد تیری دام دیوا بالیا ان آبی جا زلفا وادیا اے زلفا وادیا ہم آبی جاؤ بلدین زلفا وادیا آمی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دا تُدھ بن میں کس کاری آوی جاؤ بلین ظلمہ والے آؤ سہ بار چڑی گوٹھے تے میں اتری سہ باری ان کی آجا کملی والی آؤ تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جام بلین ظلمہ والے آؤ کملی والی آؤ ساڑھے کل صدق ابو بکر برگا نہیں ساڑھے کل عدل عمر برگا نہیں ساڑھے کل حیاء سمان والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال برگا نہیں ادیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدے آ جائیں
تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڈا کم بن جاندہ تو مل کے پڑھیے آوی جا بلائیں زلفاں والے آؤ اے زلفاں والے آؤ ہن آوی جا بلائیں زلفاں والے